بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اکثر والدین اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں، مگر کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بچے کو کسی وجہ کی بنیاد بنا کر حفاظتی ٹیکے نہیں لگوا پاتے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو اکثر یہ جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ میں نے اپنے پہلے بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بچے کو حفاظتی ٹیکہ لگوایا تھا اور بچہ بیمار ہو گیا تھا، مجھے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا یا ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، اس لیے میں اب حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتی۔ یا میں یہ کہیں گی کہ بچے کو بخار ہو گیا تھا، بچے کی ٹانگ سوج گئی تھی، اب میں نے حفاظتی ٹیکہ لگوانا چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض مائیں یہ کہتی ہیں کہ میری دادی یا نانی نے منع کر دیا ہے کہ آپ کے بچے کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبید اللہ شاکر۔ آج ہم بات کریں گے حفاظتی ٹیکوں کی کہ حفاظتی ٹیکے ہیں کیا اور کن بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اگر نہیں لگوائے جائیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے ان نظریات کی، سوالات کی، وجوہات کی جس کی وجہ سے والدین یا مائیں اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگوا پاتے۔ تو چلو بات کرتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے ہیں کیا۔ ہماری فضا یا ارد گرد کے ماحول میں، آلودہ پانی میں یا دودھ میں یا دوسری اشیاء میں بیماریوں کے جراثیم ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو بیماری کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جراثیم یعنی بیکٹیریا یا وائرس کے سیل کی سطح پر دو قسم کے اینٹیجن بنائے ہیں۔ ایک اینٹیجن بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جیسے بخار، کھانسی اور دوسری بیماری کی علامات، اور دوسرا حصہ یا اینٹیجن جسم کو خبردار کرتا ہے اور بچے کی یا انسانی جسم کی کہ جو مدافعاتی سسٹم ہوتا ہے یا امیون سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس جراثیم کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز جراثیم کی سطح پہ جا کے اس پہ چپک جاتی ہیں اور جراثیم کو مار دیتی ہیں، اور یوں چند دنوں میں بچہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حفاظتی نظام یا امیون سسٹم جسم کے اندر نہ ہوں تو اس کائنات میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حفاظتی ٹیکے پولیو کے قطروں کی شکل میں ہوں یا ٹیکوں کی صورت میں، در حقیقت یہ وہ جراثیم ہوتے ہیں جس میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے اور وہ حصہ باقی رکھا جاتا ہے جس سے انسانی جسم کا مدافعتی سسٹم متحرک ہو جاتا ہے اور وہ جراثیم کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز بنا دیتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز جسم میں زندگی بھر موجود رہتی ہیں، اور جب بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں تو پہلے سے موجود یہ اینٹی باڈیز فوراً جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یوں بچے کو بیماری نہیں ہوتی اور بچے عمر بھر کے لیے اس بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے لگوانے کے فوائد کیا ہیں۔ جب حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو بچے 11 خطرناک بیماریوں سے اور ناقابل علاج بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان میں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس بیماریوں میں ٹی بی ہے، ہیپیٹائٹس بی، نمونیا، ڈائریا جو روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈفتھیریا، کالی کھانسی، ٹیٹنس یا تشنج، پولیو، خسرہ، کن پیڑے، روبیلا، یہ بیماریاں ہیں جس سے انسان عمر بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ بیماریاں جو ہیں بچے کو نہیں لگتیں، بچہ بیمار نہیں ہوگا، یوں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے
کہ بچے کا وزن کم نہیں ہوتا، اس کا قد اور وزن عمر کے لحاظ سے صحیح بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرے والدین کو ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے مالی بوجھ برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اور سب سے آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر حفاظتی ٹیکوں کو باقاعدگی سے لگوایا جائے تو ان بیماریوں کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال چیچک ہے، جو اس وقت دنیا میں کسی شخص کو بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح اور بھی دوسری بیماریوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا میں ٹیٹنس، آج سے 20 سال پہلے ہر ہسپتال میں ٹیٹنس کے وارڈ ہوا کرتے تھے، آج کل کسی ہسپتال میں ٹیٹنس کے وارڈ نہیں ہیں، اور یہ بیماری تقریباً یہ ختم ہو چکی ہے۔ پولیو کا ساری دنیا میں خاتمہ ہو چکا ہے، اگرچہ ابھی پاکستان میں خاتمہ نہیں ہوا۔ اب چلتے ہیں کہ اگر حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائیں گے تو اس کے نقصان کیا ہیں۔ اگر حفاظتی ٹیکے نہیں لگائیں گے تو بچے بار بار بیمار ہوئیں گے، جس سے ان کی بھوک متاثر ہوگی، وزن کم ہوگا، جو مستقل طور پہ قد اور وزن میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر دوسری نقصان یہ ہے کہ ان میں بعض بیماریاں اتنی خطرناک ہیں جو بچے کی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں اور جسمانی اور ذہنی معذوری کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثلاً اگر ٹی بی ہو جاتی ہے تو 6 ماہ کے لیے بچے کو دوائیاں کھلانی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات اگر یہ ٹیکہ نہ لگوایا جائے تو یہ ٹی بی گردوں، دماغ اور جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر بروقت تشخیص نہ ہو تو بچے ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بیماری بچیوں کو یا بڑی عمر میں ہو جائے تو تولیدی نظام متاثر ہوتا ہے، جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کا اگر حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوائیں گے تو یہ جگر کو متاثر کرے گی اور جگر کام کرنا چھوڑ دے گا، جس کا علاج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پولیو ہے، اگر ہو جائے، بچہ معذور ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈفتیریا گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے، جس کا مناسب وقت پہ علاج نہ ہو تو دم گھٹنے سے بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کالی کھانسی اگر لگ جائے تو 1 سے 3 مہینے تک رہتی ہے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، اور اس دوران اگر نمونیا ہو جائے تو بچے کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نمونیا کی ویکسین نہ لگانے سے بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو 5 دن کے لیے ہسپتال میں داخل رکھنا پڑتا ہے، اور اگر بیماری شدید ہو تو پھیپھڑے مستقل طور پہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈائریا جو روٹا وائرس سے ہوتا ہے، اس میں بچے کو پانی کی کمی شدید ہو جاتی ہے اور اسے 2 یا 3 دن کے لیے ہسپتال میں داخل رکھنا پڑتا ہے۔ خسرہ ہو جائے تو 15-20 دن تک یہ بیماری چلتی ہے، بچے میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور بچے میں وزن کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور ایسے بچے اکثر نمونیا کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل رکھنا پڑتا ہے۔ اور خسرہ والے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں ٹی بی اور خون والے پخانوں کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کن پیڑے جو ہیں، ایک معمولی بیماری سمجھی جاتی ہے، یہ عموماً ٹھیک تو ہو جاتی ہے، مگر یہ اگر زیادہ شدید ہو جائے تو دماغ کو متاثر کر سکتی ہے، جس سے بچے کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ اگر بڑے بچوں میں یہ بیماری ہو تو بچوں کا تولیدی نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ روبیلا ایک خطرناک بیماری ہے، اگر حاملہ خواتین اس بیماری سے متاثر ہو جاتی ہیں تو پیدا ہونے والے بچے ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور ہو سکتے ہیں۔ ٹیٹنس جو ہے یہ خطرناک بیماری ہے، تو اگر ہو جائے تو اس کا علاج ناممکن ہے۔ اس لیے والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے باقاعدگی سے لگوائیں، تاکہ بچے ان خطرناک اور جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں ان سوالات کی، ان نظریات کی، جس کی وجہ سے والدین یا مائیں اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگوا پاتی۔ وہ مائیں جن کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے حفاظتی ٹیکہ اگر نہیں لگے، انہیں کچھ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں ابھی تک ان کا ان بیماریوں سے سامنا نہیں ہوا۔ یہ بچے غیر محفوظ ہیں،
یہ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہیں، اگر ان کو بڑی عمر میں ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تو بیماری نہایت ہی شدید ہوتی ہے اور بچوں کو ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور جو مائیں یہ کہتی ہیں کہ ٹیکہ لگوانے سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ محض اتفاق ہے۔ آپ کوئی بھی حفاظتی ٹیکہ کسی بھی بیماری کا سبب نہیں بنتا۔ بچے کا علاج کروائیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بچے کو حفاظتی ٹیکہ لگوانا جو ہے وہ بند نہ کریں۔ اسی طرح جو مائیں ٹیکہ لگوانے کی وجہ سے بخار ہو جائے یا ٹانگ سوج جائے وہ ٹیکہ نہیں لگواتی، یہ ایک نارمل بات ہے۔ 24 گھنٹے یا 3 دن کے اندر یہ علامات صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے حفاظتی ٹیکے لگوانے بند نہیں کرنے چاہیے۔ جو گھر میں ہماری بزرگ ہیں یا دادی ہے یا نانی ہیں، ان کو ضروری معلومات فراہم کریں ویکسینیشن کے بارے میں، یہ کیا ہیں اور کن بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، تاکہ وہ آپ کو یا والدین کو حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے پہ مجبور نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی دادی نانی یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اس کے پیارے بیمار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔